جب ایران اور عراق کی جنگ ختم ہو چکی تھی تو تقریباً عراق کی پوری معیشت ڈوب چکی تھی۔ ایک لمبے عرصے تک جنگ لڑنے کی وجہ سے عراقی فوجی ٹرین تو ہو چکے تھے، یعنی طاقتور تو ہو چکے تھے یا تجربہ تو رکھتے تھے، لیکن عراق کے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں تھے، یعنی وہ پیسہ ویسا سب ختم کر چکا تھا اپنی جنگ میں۔ المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والإنجليزية هذا السنة من بالله اللي أسمعه بلکہ عراق نے 11 ارب ڈالر کویت کو دینے تھے اور تقریباً 25 سے 26 ارب ڈالر سعودی عرب کو دینے تھے۔ یہاں پر کویتی بادشاہ نے صدام حسین کو پیغام پہنچایا کہ جو ہمارے بارڈر کے چھوٹے موٹے مسئلے چل رہے ہیں ان کو مل بیٹھ کر ختم کرتے ہیں، لیکن آگے سے جواب آیا کویت تو عراق کا حصہ ہے۔ یہ بات سن کر کویت کے بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ تھا کہ جب ایران عراق سے جنگ لڑ رہا تھا تو کویت نے ہر مشکل وقت میں عراق کا ساتھ دیا، تو کویت نے اپنے پیسے واپس مانگنے شروع کر دیے۔ تو عراق کو کہا کہ میرے پیسے واپس کر دے جو جنگ کے دوران میں نے آپ کو دیے ہیں۔ تو یہاں پر صدام حسین کا جواب بالکل الگ تھا۔ تو صدام حسین نے کہا میں نے تو سب کے لیے ایران سے جنگ لڑا تھا، یعنی صدام حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے یہ تو پورے عرب کا مسئلہ تھا، یہ میرا اکیلے کا مسئلہ تو نہیں تھا، یعنی یہاں پر صدام حسین کا پیسے ویسے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا کویت اگر سعودی عرب نے پیسے دیے تو یہ کوئی احسان نہیں کیا میرے اوپر۔ سعودی عرب کے بادشاہ نے بھی یہ بات سن کر چونک گیا۔ کویت نے پھر بدلہ لینے کے لیے یعنی صدام حسین سے دبئی یعنی UAE کے ساتھ مل کر تیل کی سپلائی بڑھا دی۔ اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کریش کر گئی، تیل کی قیمتیں بالکل کم ریٹ پر آ گرے، جس سے عراق کو 8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہاں پر کویت کو تو صرف اس نے 11 ارب ڈالر دینے تھے، تو یہاں پر 8 ارب ڈالر کا مزید عراق کو نقصان ہو گیا، یعنی عراق کی معیشت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی لیکن اس سے مزید ختم ہو گیا۔ اس سے صدام حسین کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے 1 لاکھ فوج اور 1500 گاڑیاں فوجی گاڑیاں کویت کے بارڈر کے اوپر کھڑا کر دیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سن کر سعودی عرب نے فیصلہ کروانے کی کوشش کیا، یعنی عراق اور کویت آپس میں جنگ نہ کرے۔ ایک جدہ میں میٹنگ بلایا گیا جس میں عراق کے صدر تھے اور کویت کے صدر تھے، تو یہاں پر میٹنگ چلتا رہا لیکن یہاں پر یہ آپس میں مزید انبن ہو گئے۔ اس دوران عراقی صدر نے کہا کہ کویت کے بارڈر کے قریب جو عراق کا تیل تھا وہ کویت نے چوری سے نکالا ہے اور اس تیل کی مالیت 5 ارب ڈالر تھی، یعنی یہ تیل عراق کا ہی تھا، بارڈر تو کویت کا تھا لیکن یہ تیل عراق کے حصے میں آتا تھا، یہ ہمارے پیسے واپس کر دو، عراقی صدر کا کہنا تھا۔ لیکن یہاں پر کویتی بادشاہ نے یہ بات سن کر وہ مزید آگ بگولا ہو گئے۔ اور یہاں پہ ایک یہی مثال آتا ہے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، اور یوں سعودی عرب کے مذاکرات یعنی جدہ مذاکرات یوں ناکام ہو گئے۔ 2 اگست 1990 کو رات 11:30 بجے کے قریب کویتی بارڈر ریڈار میں کچھ الگ چیزیں نظر آنے لگے۔ یہ عراق کے وہ گاڑیاں تھے یعنی فوجی گاڑیاں تھے جو کویت کی جانب بڑھ رہے تھے، یعنی بارڈر کی جانب۔ یہ گاڑیاں کچھ ہی دیر میں کویت کا بارڈر کراس کر کے کویت کے اندر گھس گئے، اور یہاں پر کچھ ہی دیر میں عراقی جو فائٹر جیٹ تھے وہ کویتی ایئرپورٹ کے اوپر جو بارڈر کے قریب ایئرپورٹ تھے ان کے اوپر اٹیک کرتے گئے اور بمباری کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر کویت کو اتنا توقع نہیں تھا کہ عراق مجھ سے جنگ کرے گا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ کویت کا نہ تو کوئی خاص فوج تھا اور نہ کویت کو کوئی سپورٹ تھا، تو 4 بجے کے آس پاس عراق نے کویت پر مکمل قبضہ کنٹرول کر لیا۔ لیکن یہاں پر کویتی بادشاہ کو شاید پہلے سے ہی خبر لگ چکی تھی، اس لیے وہ سعودی عرب کے بارڈر کے پاس جو اس کا اپنا محل تھا وہ وہاں پہ چلے گئے۔ جیسے ہی کویتی بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ اب عراق کا قبضہ کویت کے اوپر جم چکا ہے، تو وہ سعودی عرب کے بارڈر کے قریب اپنے گاڑیوں اور قافلے کے ذریعے سعودی عرب کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس دوران وہ بحفاظت سعودی عرب کے اندر پہنچ گئے۔ لیکن یہاں پر عراق نے جنگ تو جیت لیا لیکن اس کویتی تیل کا کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ اصل میں یہ فائدہ اٹھایا کسی اور ملک نے، اور وہ ملک تھا امریکہ۔ جیسے ہی عراق نے کویت پر اپنا قبضہ جما لیا تو اگلے ہی دن امریکہ نے ایک اجلاس بلا لیا یعنی یونائٹڈ نیشن کا۔ اس اجلاس کے بلانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ کویت اور عراق کے اوپر پابندی لگا دیے جائیں، ان کا تیل مارکیٹ میں نہ بک پائے، اور ویسے ہی ہوا، کیونکہ سعودی عرب کو یہ ڈر تھا اگر عراق کے ہاتھے اپنا تیل بھی ہے، کویت کا تیل بھی آ گیا اور سعودی عرب کے اوپر بھی عراق نے قبضہ کر لیا، تو اس تیل کے لیے ہمیں صدام حسین کے پیر پکڑنے پڑیں گے اور پھر ہمیں یہ تیل ملے گا، کیونکہ یہ دنیا کا تقریباً 40% تیل بنتا ہے۔
اس کے بعد امریکہ نے سعودی عرب کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ عراق آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے کسی بھی وقت، آپ عراق سے محفوظ رہیں۔ لیکن یہاں پر صدام حسین کا کہنا تھا کہ میں سعودی عرب پر کوئی حملہ یا قبضہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہاں پر امریکہ نے یہ یقین دہانی کروانے کے لیے کہ عراق آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو اس نے سیٹلائٹ سے کچھ تصویریں لی، اور ان تصویروں میں سعودی عرب کے بارڈر کے یعنی اندر عراقی فوجی کچھ تھے اور کچھ گاڑیاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تصویریں سعودی عرب کو امریکہ کے وزیر اعظم نے یہاں پر آ کے دکھائی، یعنی وہ سعودی عرب چلا آیا اس تصویروں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ تصویریں دیکھ کر سعودی بادشاہ کچھ حد تک چونک گئے۔ اصل میں یہ جو تصویریں دکھائے گئے تھے یہ سعودی عرب کا بارڈر تو تھا، لیکن ایران کے ساتھ یہاں پر بارڈر کو یعنی کسی لکیر یا کسی نہر کسی ذریعے اس کو کراسنگ نہیں کیا گیا کہ یعنی یہ حصہ میرا ہے اور یہ حصہ عراق کا ہے۔ یہاں پہ بارڈر ایسے ہی پڑا ہوا تھا اس وقت، تو وہ عراق یہ چیز سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا بارڈر ہے، وہ اس نے ویسے ہی سعودی عرب کے پاس اپنی گاڑی یا کچھ جو ہے نا فوجی کھڑا کر دیے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر امریکہ نے جو تصویریں سعودی بادشاہ کو دکھائے تو سعودی بادشاہ نے کہا کہ جو ہے ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ تو امریکہ نے یہاں پر کہا کہ میں آپ کا دفاع کروں گا، اس کے بدلے میں جو لوں گا وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو ایک دن کے گزرنے کے بعد سعودی عرب نے بڑے بڑے علماء کراموں سے مشورہ کرنے کے بعد سعودی عرب کے سامنے 3 شرطیں رکھ دی۔ پہلا شرط یہ کہ آپ ہمارے ملک میں جو فوجی لے کے آئیں گے، یعنی جو فوجی امریکن سعودی عرب میں آئیں گے، جب عراق سے خطرہ ٹل جائے گا تو یہ فوجی واپس چلے جائیں گے۔ اور دوسرا شرط یہ کہ جب تک ہم نہیں کہیں گے کہ عراق کے اوپر حملہ نہ کرو، آپ حملہ یا کوئی اٹیک وغیرہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو شرط تھا وہ کوئی بادشاہ کا اپنا تھا، وہ آج تک واضح نہیں ہو پایا ہے۔ یہ تینوں شرطیں مان کر امریکن فوجی سعودی عرب کے اندر داخل ہو گئے، لیکن صدام حسین نے تو سعودی عرب کے اوپر حملہ ہی نہیں کرنا تھا، تو یوں حملہ صدام حسین نے سعودی عرب پر نہیں کیا۔